بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منیر ٹی وی اور میں ہوں ملک منیر حسین۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم جو ہے تاریخ میں غلامی کا جو سلسلہ ہے اس کا جائزہ لیں گے۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے علم میں یہ بات آتی ہے کہ اہل روم، اہل چین اور اہل ایران جو ہیں، اس کے علاوہ یہودیت، عیسائیت اور ہندو مذہب میں یہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہا ہے۔ شروع میں ہر جو طاقتور قبیلہ ہے وہ کمزور قبیلے کو اپنا غلام بنا لیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جو طاقتور افراد ہیں وہ اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو غلام بنا لیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جب قحط سالی کا دور ہوتا تھا تو لوگ خود بھی جو ہے اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو جو صاحبان ثروت ہیں ان کی غلامی میں دے دیا کرتے تھے، اور اس کے بدلے جو ہے ان کو کھانے پینے کے لیے روٹی اور رہنے کے لیے مکان جو ہے وہ میسر آ جاتا تھا۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی شخص کسی سے قرض لیتا اور قرض واپس نہ کر پاتے تو وہ اس کے بدلے میں اس شخص کو، مقروض کو، اپنا غلام بنا لیتا۔ اور جب دو قوموں میں جنگ ہوتی تو جو غالب آتے وہ مغلوب کو اپنا غلام بنا لیا کرتے اور ان سے نسل در نسل جو ہے کام لیا کرتے۔ غلامی ایک طریقے کی سزا ہوا کرتی تھی جس میں ایک انسان پر دوسرے انسان کا مکمل اختیار ہوتا تھا اور وہ اس سے کام لیا کرتا تھا۔ اور تاریخ میں جو ہے انسان جو ہے وہ بکے بھی اس طریقے سے جیسے مویشی منڈی میں جانور بکتے ہیں، اور انسانوں کو بھی ایسے ہی چیک کیا جاتا تھا جیسے جانوروں کو کیا جاتا ہے۔ ان کے دانت، کان، آنکھیں، ناک، قد، وزن اور اس کا جو فن ہے وہ چیک کرنے کے بعد اس سے خریدا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اہل بابل نے جب یروشلم کو فتح کیا تو 90,000 یہودی جو ہیں وہ بازار میں بیچے گئے۔ تو یہ تاریخ کی سب سے بڑی اور پہلی منڈی تھی جب انسانوں کا جو ہے بیوپار ہوا۔ اور یہ اس لیے بھی ہوا کہ انسان جو ہیں وہ اتنے زیادہ لوگوں کو اپنا غلام نہیں رکھ سکتے تھے، ان کی دیکھ بھال، ان کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے تھے، اس لیے انہیں بیچ دیا کرتے تھے۔ اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ جب ہم اسلام میں دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، بہتر وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے نکلتے ہیں تو ایک شخص جو ہے جناب جبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنا مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان سے فرماتے ہیں، سیاہ فام اس صحابی سے، کہ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ شادی کر لیں۔ تو جناب جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مدینہ میں نہ تو میرا قبیلہ ہے، نہ عزیز و قارب ہے، نہ رشتہ دار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے جبیر، میں تیرا عقد جو ہے وہ مدینہ کے ایک اعلیٰ قبیلے جو ہے قبیلہ بنی فیاضہ اس میں کرتا ہوں، اور تم اس قبیلے کے سردار جناب زیاد بن لبید کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کہو کہ اللہ کے نبی نے تمہاری بیٹی سے میرا عقد کر دیا ہے۔ تو جناب جبیر جاتے ہیں اور جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیتے ہیں۔ تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے کہ آپ جا کر اللہ کے نبی کو کہہ دیجئے کہ زیاد بن لبید کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کا نکاح اپنے سے کم تر قبیلوں میں نہیں کرتے۔ تو ابھی یہ جناب جبیر جانے ہی لگتے ہیں تو حضرت زیاد بن لبید کو احساس ہوتا ہے اور وہ واپس بلا کر اپنا اللہ کے نبی کا یہ پیغام اپنی بیٹی کو دیتے ہیں۔ تو جناب زیاد بن لبید کی بیٹی کہتی ہے، بابا، جبیر ایک مومن ہے اور میں مومنہ، جبیر ایک مسلم ہے اور میں مسلمہ، تو ایک مومن کے لیے ایک مومن ہی کفو ہو سکتا ہے، آپ اللہ کے نبی کا حکم مانیے اور میری اس سے شادی کر دیجئے۔ اس طریقے سے ایک ایسا فرد جو سیاہ فام ہے، جس کا قوم، قبیلہ، رنگ، نسل کچھ بھی نہیں ملتا، اور جس کے پاس بظاہر جو ہے مال و ثروت بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس سوائے ایمان کے کوئی دولت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کے حکم پر جو ہے اس سیاہ فام کی شادی جو ہے مدینہ کے ایک اعلیٰ قبیلے میں کر دی جاتی ہے۔ اور ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص جو ہے سیاہ فام ان کے پاس آیا، تو ایک دوسرے شخص نے اسے کہا کہ اے ابن سیاہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، افسوس ہے تم پر کہ تمہارا اور اس کا خالق ایک ہی ہے اور تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اور تاریخ میں ہم نے یہ بھی پڑھا
کہ ایک دن 3 صحابی جو ہیں جناب سلمان اور جناب سلمان فارسی، صہیب رومی اور بلال حبشی، ان کو ایک شخص نے دیکھ کر کہا کہ دین کی خدمت تو قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج نے کی ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کو جب خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے اہل عرب تم کس بات پر فخر کرتے ہو؟ تمہارا اور ان کا باپ ماں ایک ہی ہے، قبلہ کعبہ دین خدا ایک ہی ہے، اور فخر تو کرنا چاہیے، اگر کرنا ہے تو تقوی اور پرہیزگاری پر کرو۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے ایک غلام جو ہیں وہ سالن لے کے آتے ہیں اور شوربہ جو ہے ان سے آپ کے کپڑوں پر گر جاتا ہے، تو امام اسے معاف فرما دیتے ہیں، اور وہ آگے سے آیت پڑھتا ہے کہ اللہ معاف فرمانے والوں کو پسند کرتا ہے، تو امام اسے رہا بھی کر دیتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ امام سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے غلام جو ہیں وہ آپ کے سوا آپ سے نہیں ڈرتے ہیں، تو امام نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے غلام جو ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور انہیں اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام جو ہیں جناب قمبر کو بازار لے جاتے اور اسے خود 5 درہم کا لباس لیتے اور اسے 7 کا لے کر دیتے، خود 2 درہم کا جوتا پہنتے اور اسے 4 کا لے کر دیتے۔ تو بازار میں چلتے ہوئے آپ کے غلام کا لباس اور نالین آپ سے بہتر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن قمبر نے پوچھا، یا علی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ قمبر تم جوان ہو، جوانوں پر مہنگا لباس جو ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ تو تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر جناب فضہ کام کرتی تھی، تو آپ انہیں اماں جان کہہ کے مخاطب کرتی تھی اور فرماتی تھی، اماں فضہ ایک دن گھر کے کام آپ کیا کرو اور ایک دن میں کیا کروں گی۔ تو اسلام نے جو غلاموں کو عزت دی ہے کسی دوسری جگہ نہیں ملتی۔ یہ ابتدائی ویڈیو تھی، انشاءاللہ تعالی ہم آگے چل کر اس پر مزید اچھی ویڈیو بنائیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے آپ کو ملتی رہے۔